دوستو پچھلی ایک ویڈیو میں ہم نے آپ کو گوانتانامو جیل کے متعلق بتایا تھا جو دنیا کی بدترین جیل ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی آپ بیتی بتانے جا رہے ہیں جو کئی سال تک اس جیل میں قید رہا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں۔ ان کا نام حافظ محمد سعد اقبال مدنی ہے، جو کہ انڈونیشیا میں ریاض یونیورسٹی کے ایک برانچ کے پروفیسر تھے۔ ان سے قبل ان کے والد بھی اسی یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہ چکے تھے۔ دوستو یہ 9 جنوری 2002 کا دن تھا جب انڈونیشین انٹیلیجنس اور پولیس نے انہیں جکارتا میں ایک اپارٹمنٹ سے گرفتار کیا۔ اگلے ہی دن انڈونیشین پولیس نے حافظ سعد نامی اس شخص کو ایجپشین انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا۔ حافظ سعد کا کہنا ہے کہ جب میں نے انڈونیشین پولیس سے دریافت کیا کہ آخر میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں گرفتار کیا گیا ہے، تو ان کا کہنا تھا ہمارا آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، دراصل ہمیں CIA کی طرف سے آپ کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کرنے کا حکم ہے۔ دوستو حافظ سعد محمد پر تشدد کا آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا جب انڈونیشین پولیس نے انہیں مصر کی انٹیلیجنس کے حوالے کیا تھا، جنہوں نے ایئرپورٹ پر ہی بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے کپڑے پھاڑ کر ایک یونیفارم پہنا دیا گیا، آنکھیں اور کان بند کر دیے گئے اور پورے جسم کو زنجیروں سے جکڑ دیا۔ تشدد کی وجہ سے حافظ سعد ایئرپورٹ پر ہی بے ہوش ہو گئے تھے اور ان کی آنکھ تب کھلی جب وہ مصر پہنچ چکے تھے، جہاں انہیں زیر زمین جیل کے اندر 92 ڈیز تک رکھا گیا۔ مصر میں موجود اس زیر زمین جیل کے اندر ایک چھوٹے سے پنجرے میں حافظ سعد کو قید کر دیا گیا، جس میں نہ تو وہ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ لیٹ سکتے تھے اور نہ ہی ٹھیک سے بیٹھ سکتے تھے۔ 3 ماہ کے دوران ان سے صرف 3 مرتبہ ہی انویسٹیگیشن کی گئی، اور انویسٹیگیشن کرنے والا شخص مصر کے سابقہ صدر حسنی مبارک کا بیٹا تھا، جس کا نام علا مبارک تھا، اور وہ ان دنوں انٹیلیجنس کا چیف تھا۔ جب انہیں انویسٹیگیشن کے لیے لے جایا جاتا تھا تو ان کی آنکھیں مکمل طور پر کور کر دی جاتی تھیں تاکہ وہ کچھ بھی دیکھ نہ سکیں۔ اس دوران ان پر کئی مرتبہ ٹارچر بھی کیا گیا، جس میں الیکٹرک شوکس لگانا اور مختلف طرح کی ڈرگز بھی دی جاتی تھیں تاکہ انسان کی اذیت میں اضافہ ہو۔ دوستو 92 ڈیز تک مصر کی جیل میں رہنے کے بعد انہیں امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا، جہاں سے انہیں افغانستان میں موجود بگرام جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ حافظ سعد کا کہنا ہے کہ جب وہ بگرام جیل میں قید تھے تو انہی دنوں ایک خاتون کو اس جیل میں لایا گیا جس پر بدترین تشدد کیا جاتا تھا، اور اس کے باعث وہ زور زور سے چیختی تھیں، چلاتی تھیں، جس کا نام عافیہ صدیقی تھا۔ بگرام جیل میں حافظ سعد کو تقریباً 1 سال تک رکھا گیا، اور اس عرصے کے دوران متعدد بار ان سے انویسٹیگیشنز کی گئیں، اور کئی مرتبہ 17 گھنٹوں تک انویسٹیگیشن جاری رہتی تھی۔ جس ملزم کو بھی بگرام جیل میں لایا جاتا تھا تو سب سے پہلے ان کی شیو کر دی جاتی تھی۔ قیدیوں کو درجنوں افراد کے سامنے ننگا کر دیا جاتا تھا اور انہیں نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی تھی۔ 1 سال گزر جانے کے بعد اپریل 2003 میں حافظ سعد کو بگرام جیل سے گوانتانامو بے جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ جب انہیں بگرام جیل سے گوانتانامو بے جیل منتقل کیا جا رہا تھا تو جہاز میں موجود تمام قیدیوں کو بیڑیاں پہنا کر جانوروں کی طرح زنجیروں سے جکڑ دیا گیا تھا۔ نہ تو قیدی کچھ دیکھ سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، اور نہ ہی انہیں باتھ روم کرنے کی اجازت تھی۔ دوستو جب بھی کوئی نیا قیدی گوانتانامو بے جیل منتقل کیا جاتا تھا تو سب سے پہلے 30 دن تک اسے بالکل الگ تھلگ رکھا جاتا تھا۔ ہر 2 یا 3 دن بعد انویسٹیگیشن کی جاتی تھی۔ گوانتانامو بے میں اذیت سے بھرپور عجیب و غریب قسم کی سزائیں تھیں، جس میں سے ایک سزا یہ بھی تھی کہ قیدی کو کئی دن تک سونے کی اجازت نہیں تھی۔ ہر آدھے گھنٹے بعد گارڈز آ کر گردن سے لے کے پاؤں تک بیڑیاں لگانے کے بعد قیدیوں کو ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ میں لے کر جایا جاتا تھا تاکہ قیدی سو نہ سکے، اور حافظ سعد اقبال کو تقریباً 6 ماہ تک اس اذیت ناک سزا کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ قیدیوں کو ایک سخت سرد کمرے میں لے جا کر لوہے کے ٹیبل پر کئی گھنٹے لٹا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ قیدیوں کو دوائیاں بھی نہیں دی جاتی تھیں، بلکہ انہیں ایسی ڈرگز دی جاتی تھیں جس سے قیدی کی اذیت میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ دوستو حافظ محمد سعد کے مطابق ایک شخص جو اپنی پھانسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اس سے بھی بدتر گوانتانامو میں ایک دن گزارنا ہے۔ ان کے مطابق گوانتانامو بے میں کچھ گارڈز جو کہ اسپینش یا بلیک یعنی افریقن تھے، وہ امریکن گارڈز کی نسبت کم سخت تھے، اور وہ قیدیوں کو کچھ دیر سونے کی اجازت دے دیتے تھے،
मगर शिफ्ट चेंज होने से पहले उन्हें उठा दिया जाता था। कैदियों पर इस कदर इंसानियत सोज मजालिम देखकर कई गार्ड्स रोया भी करते थे और कहते थे जिस अजियत में आप 1 साल से मुब्तिला हैं उसमें हम एक दिन भी नहीं गुजार सकते। 2009 में बैनुल अक़वामी तंजीम रेड क्रॉस के कुछ नुमाइंदे हाफिज साद से मिले और उन्हें बताया कि चंद ही दिन में उनकी रिहाई होने वाली है, क्योंकि अमेरिकी हुकूमत अदालत में इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं दे सकी। और 31 अगस्त 2009 को हाफिज साद को गुआंतानामो बे से अफगानिस्तान काबुल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर उन्हें रिहा कर दिया गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलें, ताकि ऐसी ही मजीद वीडियो के अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें।